بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مہران صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو کرونا کی دوسری لہر ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ اس ملک کے اندر بڑی تیزی سے یہ کرونا وائرس جو ہے اس ٹائم پھیل رہا ہے۔ اسی طرح سے کل جو ہمارے وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ڈاکٹر فیصل نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں تمام تر پاکستان کے تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے تھا اسی طرح سے، کیونکہ یہ کرونا وائرس کی جو اس دفعہ جو لہر آئی ہے، جو دوسری لہر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑی اس کی جو پھیلنے کی جو نوعیت ہے وہ پچھلے کرونا وائرس کی جو لہر تھی اس سے بالکل مختلف ہے، اور جس طرح سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بالکل ایک ڈیفرنٹ طرح سے ہو رہے ہیں۔ اور 24 گھنٹوں کے دوران اس کی جو شرح دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی نوبت آئی ہے، وہ یہ تھی کہ اس کی جو شرح تھی تقریباً 24 گھنٹوں کے دوران 7% اس کی شرح ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس طرح سے اگر بات کریں تو پاکستان کا سب سے زیادہ کرونا وائرس سے اس ٹائم جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ کا شہر حیدرآباد ہے۔ اس طرح سے دوسرے نمبر پر میرپور آزاد کشمیر ہے، جس کی تقریباً شرح 25 سے 27% ہے، جس میں رپورٹ کیس ہو رہے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران۔ اس طرح سے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ پشاور اور مظفر آباد ہیں، جو آزاد کشمیر کا ہی شہر ہے مظفر آباد، بلکہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں نمبر پہ اسلام آباد، جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اس میں جو ہے وہ شرح مثبت کیس آنے کی ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے باقی دیگر علاقوں کی تو وہاں پہ بھی کرونا وائرس کے کافی جو علاقے ہیں، کافی ایریاز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی تھوڑی سی سختی کر دی گئی ہے۔ ہمارے پاس ایک خبر پہنچی ہے کہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کرنے کا حکم دیا گیا پنجاب کے اندر بالخصوص۔ تو خیر، مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے اندر تو پورے کا پورا لاک ڈاؤن 15 دن کا لگا ہوا ہے اور وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے، دوسرا تیسرا دن ہے۔ یہاں پہ اگر بات کی جائے ملک کی موجودہ صورتحال اور کرونا پہ، تو سیاسی اگر بات کی جائے تو وہ بالکل بھی ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ وہاں پہ کوئی ایس او پیز پہ عمل کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی احتیاط کر رہا ہے۔ اپوزیشن کے دیکھ لیں، پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، وہ جلسے کیے جا رہی ہے، کل بھی انہوں نے جلسہ کیا اور آگے بھی ان کا شیڈیول ہے جلسوں کا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلسے کریں، لوگوں کو اسی طرح سے ماریں ہم، اور لوگوں کو اسی طرح سے تکلیف دیں۔ یہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، لیکن اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا جو اپنا ایک سٹائل ہے، جو اپنا ایک رویہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جلسے کریں گے، اور جلسے ہم اسی طرح سے کریں گے، ان کو کرونا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلے سال کرونا ہوا تھا تو عمران خان صاحب، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے سختی سے لوگوں کو احتیاط کرنے کی تلقین کی تھی، لوگوں کو ہدایات جاری کی تھی کہ لوگ ایس او پیز پہ عمل کریں۔ اس طرح سے لاک ڈاؤن بھی لگا تقریباً 3 سے 4 ماہ کا۔ تو اپوزیشن نے اس ٹائم یہ رول ادا کیا تھا، یہ کردار ادا کیا تھا کہ اپوزیشن نے حکومت پہ کافی تنقید کی تھی۔ وہ یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے، ابھی بھی ان کے ٹویٹس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات موجود ہیں، ان کے ٹاک شوز میں ان کے کلپس موجود ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو مار رہے ہیں، اگر کوئی کرونا سے نہیں مرے گا تو وہ اس طرح سے مر جائے گا۔ تو یہ ان کی منافقت ہے اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کی، جو وہ آج دکھا رہے ہیں۔ اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کرنے لگے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ کرونا سے لوگ مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، جب لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا تو تب یہ کہتے تھے، جب لاک ڈاؤن کر چکے تھے تو پھر کہتے تھے لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی آج وہ جلسے کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو وہ کرونا بھی زیادہ افیکٹ ہونے کے چانسز ہیں، اور دوسری طرف سے وہ ملک میں جلسے وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی نقصان ہی ہوتا ہے ظاہر ہے ملک کا۔ بلا شبہ کہ وہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس میں ملک کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح سے روکا جائے گا، اس کی روک تھام کس طرح سے کی جائے گی، تو جس طرح سے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کرونا کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے انہوں نے اقدامات کیے تھے، میرے خیال کے مطابق وہ بہترین اقدامات تھے۔
تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے میڈیا ٹرائل کیے گئے، ان پہ مقدمات بنائے گئے، اپوزیشن نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، پھر میڈیا نے بہت ساری باتیں کی، پھر وہ ان کو عہدے سے ہٹنا پڑا. خیر وہ عہدے تو ہٹ گئے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کرونا وائرس میں اگر پاکستان میں کسی نے بہترین اقدامات کیے ہیں تو وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے، جنہوں نے بہترین کرونا کے ساتھ کھیلا اور کرونا کے خاتمے کے لیے بڑا زبردست انہوں نے اقدامات جاری کیے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان میں ایک کافی حد تک کیسز پہنچ چکے تھے، تو اس کے بعد جب جون جولائی کا مہینہ آیا تو کرونا کیسز بالکل ہی نیچے آ گئے تھے. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، جو دیکھیں ایک دم سے ریکور ہو گئے. نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ کیسز تھے، وہ یکدم سے کس طرح سے ڈاؤن ہو گئے. تو میرے خیال کے مطابق یہ حکومت کی بہترین حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے یہ کم ہوا تھا کرونا وائرس، بلکہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گیا تھا. تو اسی طرح سے اگر ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو کام کرنے دیا جاتا تو میرے خیال میں آج حالات کچھ اور ہوتے. تو یہ اپوزیشن بھی ہے جس میں وہ کام حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی، اسی طرح سے ہمارا میڈیا بھی ہے جو اس کو کام نہیں کرنے دیتا. میں تو شکر گزار ہوں کہ جتنے ہمارے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حقیقت کو بیان کریں، ہم حقیقت کو سامنے لے کر آئیں. اگر گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اچھا کام کر رہی ہے. میڈیا کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم آپ بلا وجہ تنقید ہی کرتے رہیں. گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے تو اس کو ڈسکرائب کریں نا آپ کہ گورنمنٹ اچھا کام بھی کر رہی ہے. لازمی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہے تو میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اچھے کام پہ بھی تنقید کرنا. اپوزیشن کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ٹائم جو نیگیٹو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. ابھی کل ہی میں کسی ٹاک شوز میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ کسی اینکر نے ان سے کوسچن کیا کہ آپ جلسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کرونا وبا بھی ہے اور بڑی خطرناک دوسری لہر ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ خادم رضوی صاحب کے جنازہ میں اتنے زیادہ لوگ آئے، حکومت نے ان کو کیوں نہیں روکا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑا احمقانہ اور بڑا بیوقوفانہ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے خادم رضوی صاحب کے جنازے کے ساتھ اپنے جلسے کو کمپیئر کیا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. آپ جلسے کو جلسے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، اس کا موازنہ جلسے کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی جنازے کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب اگر جنازے میں لوگ گئے ہیں تو وہ لوگوں کی عقیدت تھی، وہ ان کے رہنما تھے، وہ ان کے پیشوا تھے، وہ ان کے امیر تھے ان کے جماعت کے. اور ان کی جماعت کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مذہبی جماعت ہے، ایک طرح سے سیاست بھی کرتی ہیں لیکن مذہبی جماعت ہے. اور مذہبی جنازہ جو ہے ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ مذہبی عمل میں آ جاتا ہے. تو لوگ عقیدت سے گئے ان کے جنازے میں. یہ تو لوگوں کو چاہیے تھا ایس او پیز پر عمل کرتے یا لوگ نہ جاتے وہاں پہ. عمران خان صاحب تو نہیں روک سکتے، ان کی حکومت نہیں روک سکتی. اگر عمران خان صاحب ایسا کرتے تو میرے خیال کے مطابق ملک کے اندر ایک اور انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا. پھر یہی میڈیا اور یہی پی ڈی ایم کہتے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق یہ اچھا فیصلہ تھا، گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور لینا بھی نہیں چاہیے تھا بالکل ہی. اور پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ اس پہ جو اگر تنقید کرتی ہے تو میرے خیال کے مطابق وہ تنقید ان کی بہتر نہیں ہے. خیر کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے وہ اس ٹائم بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے. آزاد کشمیر کے اندر پورے کا پورا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. پنجاب کے اندر بھی کافی سختی کر دی گئی ہے. باقی اضلاع اور باقی صوبوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اس میں سختی کی گئی ہے اور ایس او پیز پر عمل کروایا جا رہا ہے بڑی سختی کے ساتھ. تو یقیناً کروایا بھی جائے کیونکہ یہ جو لہر ہے یہ پچھلی لہر کی بنسبت اب بھی جو ہے یہ اس سے مختلف ہوگی نوعیت میں اور اس سے زیادہ شدید ہو سکتی ہیں کیونکہ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بالکل ہی ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے، بالکل احتیاط نہیں کر رہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اپنی حکومتوں کا ساتھ دیں، اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال کریں. گھروں سے باہر غیر ضروری جانا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جانا بھی پڑے تو ہمیں ہینڈ سینیٹائزرز کا ہم یوز کریں اور لوگوں سے اور اسی طرح سے اس سے لڑا جا سکتا ہے کیونکہ آئے دن جو ہے نا وہ اموات سننے کو مل رہی ہیں. میرپور کے اندر کل میرے ایک صحافی دوست ہیں
اور سے میں پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کم از کم مجھے یہ بتایا کہ یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے اس میں سے تقریباً 500 کے لگ بھگ کیسز صرف میرپور شہر میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور 35 سے زائد انہی دنوں اموات ہو چکی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس اگر اس کوئی روک تھام نہ کی گئی، اگر اس پہ عمل درآمد سختی سے نہ کروایا گیا SOPs پہ، تو میرے خیال کے مطابق یہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے اور بڑا طوفان آئے گا، اور یہ وہ طوفان آئے گا جس کو روکنا پھر بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ تو لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دے، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دے۔ یہ کرونا وائرس کی جو لہر ہے یہ بڑی شدید قسم کی لہر ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہوگے تو یقیناً یہ جلد از جلد جو ہے نا لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا اور ہم معمول کی زندگی کی طرف بھی لوٹ آئیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ایکسٹینڈ ہونے کے بھی چانسز ہوں گے۔